اور اس کی شان تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام. اور اس شب کو فرشتے آتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے. اور فرشتے کیوں آتے ہیں؟ اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان بنانے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو اسے بنائے گا کہ جو قتل و غارت کرے گا، جو زمین پہ فتنہ کرے گا، جو زمین پہ فساد کرے گا. تو اس شب کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ فرشتوں جاؤ، جا کر دیکھو تو صحیح. تم تو کہتے تھے کہ انسان قتل کرے گا، خون خرابہ کرے گا، زمین پہ فساد کرے گا، اور دیکھو تو صحیح یہ انسان میری عبادت کے اندر مصروف ہے. اور کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیحات میں ہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور دیکھو تو صحیح کہ یہ جا کر دیکھ کر کو تو آؤ کہ یہ بندے میری عبادت کے اندر مصروف ہیں. اور فرشتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں مولا تیرا فرمان سچ ہے، تیرا فرمان حق ہے، جو تو نے فرمایا وہ حق ہے، تیرے بندے تیری عبادت کے اندر مصروف ہیں. اب مفسرین فرماتے ہیں حکمت کیا ہے، یہ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ اور اس رات کو سلام لے کر آتے ہیں، رب تعالیٰ کا سلام لے کر آتے ہیں. سرکار کی صلاۃ و سلام ایک مرتبہ غم زدہ بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو محبوب پریشان کیوں ہو؟ جبریل جاؤ پوچھ کے آؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل میری ظاہری حیات میں اور میرے اس زندگی کے لمحات میں کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ رب تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. جبرائیل حاضر ہوتے آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدیجۃ الکبریٰ پہ رب تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب نے سلام کہا ہے، آپ کی عائشہ کو رب نے سلام کہا ہے، آپ کے غلاموں کو رب نے سلام بھیجا ہے. سرکار فرمانے لگے جبریل میں سوچ رہا ہوں کہ میرے وصال کے بعد میری امت کو رب کا سلام کیسے آئے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے حبیب آپ کی امت کو سال کے اندر ایک رات رب تعالیٰ ایسی عطا کر دے گا کہ اس رات ساری امت کو رب تعالیٰ سلام بھیجا کرے گا. بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. امت سے محبت اتنی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ غم زدہ نہ ہوں، ہم سال کے اندر ایک رات ایسی عطا کر دیں گے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام. کہ حبیب ہم 27ویں شب آپ کی امت کو سلام بھیجا کریں گے. اور بھائیو یہ رات رب کے سلام بھیجنے کی رات ہے. اس رات رب کا سلام آتا ہے اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں زمین تنگ ہو جاتی ہے، چما چم رحمتیں رب کی برستی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت سرکار کے روزے پہ آتی ہے، سرکار کی قبر انور میں اترتی ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کعبۃ اللہ کی طرف جاتی ہے، کعبۃ اللہ پہ برستی ہے، ہر میں کعبہ میں برستی ہے. پھر یہ رحمت چلتی ہے اور مسجدوں میں برستی ہے. مسجدوں میں جو نمازی ہیں عبادت کرنے والے ہیں ان پہ یہ رحمت اترتی ہے.
اور پھر یہ رحمت چلتی ہے، دارالاسلام میں پھیل جاتی ہے اور دارالاسلام میں ہر شخص پر یہ رحمت اترتی ہے، اور دارالاسلام میں پھر یہ رحمت چلتی ہے، دارالحرب کی طرف چلتی ہے، کفر کی وادیوں کی طرف چلتی ہے، کفر کے علاقوں کی طرف چلتی ہے، اور جس کافر پر شب قدر کو اللہ کی رحمت اترتی ہے تو اللہ کریم اس کافر کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور پورا سال جو بھی ہمیں خبریں ملتی ہیں، اور فلاں کافر مسلمان ہو گیا، اور فلاں غیر مسلم مسلمان ہو گیا، اور شب قدر کا صدقہ ہوتا ہے، وہ اس رات کا صدقہ ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کی رحمتیں خاص اترتی ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پہ اترے ہیں، شب قدر خاص عبادت کی رات ہے، اور پھر کہاں تک؟ یا حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت تک یہ دنیا میں رہتے ہیں، اور بعد فجر پھر یہ چلتے ہیں، آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور فرشتے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، وہ فرشتوں اتنی تعداد میں کہاں تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا کی تھی اور ہم وہاں گئے تھے۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اچھا بتاؤ پھر کیا بنا؟ امت محمدیہ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس شب کو نیکوکاروں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں گناہگاروں کا کیا بنا؟ فرشتے جو زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں رب نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ نیکوں کے صدقے میں گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے۔ پھر فرشتے دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، اور یہی سوال ہر آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا کہتا ہے اے جبریل کہاں تھے، کہاں غائب ہو، نظر نہیں آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے سدرہ میں زمین پہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے امت محبوب کو شب قدر عطا کی ہے، تو سدرۃ المنتہا کہتا ہے اچھا جبریل پھر بتاؤ کہ شب قدر میں رب نے کیا معاملہ کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے سدرہ رب نے نیکوں کو بخش دیا، نیک بخشے گئے، اور نیکوں کے صدقے گناہگاروں کی بات بھی بن گئی۔ سدرۃ المنتہا جب یہ سنتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ سدرۃ المنتہا خوشی سے جھومنا شروع کر دیتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر جو درجہ ہے وہ جنت الماوا کا ہے، تو جنت الماوا نیچے جھانکتا ہے اور کہتا ہے سدرہ کیا وجہ ہے، کیوں خوشی کا اظہار کرتے ہو، کیوں مسکراتے ہو؟ تو سدرہ کہتا ہے اے جنت الماوا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ شب قدر رب نے اپنی امت محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے، اور شب قدر میں رب نے نیکوں کو بخشا اور گناہگار بھی ساتھ بخشے گئے۔ تو اب جنت الماوا بھی جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ جنت الماوا سے اوپر مقام ہے جنت نعیم کا، آج جنت نعیم جانتا ہے اور کہتا ہے اے جنت الماوا کیا وجہ ہے، کیوں مسکراتے ہو،
کیوں خوشی کا اظہار کرتے ہو اور کیوں جھومتے ہو؟ تو یہ جنت الماوا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شب قدر عطا کی ہے، نیک بخشے گئے، گناہگار بھی بخشے گئے، تو اب یہ یہاں جنت نعیم بھی وجد میں آ جاتا ہے اور جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے اوپر درجہ ہے جو جنت عدن کا ہے، جنت عدن بھی اسی طرح سوال کرتا ہے۔ جنت عدن سے اوپر جو مرتبہ ہے وہ کرسی کا ہے، تو کرسی بھی اسی طرح یہ سوال جنت عدن سے کرتی ہے۔ کرسی سے اوپر درجہ ہے وہ عرش کا ہے، تو عرش پوچھتا ہے اے کرسی کیوں مسکراتی ہے اور کیوں جھومتی ہے؟ تو کرسی بھی اسی طرح یہ جواب دیتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا عرش وہ خوشی سے جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جانتا ہے، باوجود اس کے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور پھر بھی فرماتا ہے اے عرش کیوں جھومتا ہے، کیوں خوشی کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو عرش کہتا ہے میرے مولا مجھے کرسی نے یہ خبر دی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے عرش جبرائیل نے سچ کہا، سدرا نے سچ کہا، جنت الماوا نے سچ کہا، جنت عدن نے سچ کہا، جنت نعیم نے سچ کہا، کرسی نے سچ کہا۔ اے عرش تو نے بھی سچ کہا کہ شب قدر کے صدقے محبوب کی امت میں نیکوں کو میں نے بخشا ہے اور نیکوں کے صدقے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے، اس رات جو بھی عبادت کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر پہ تشریف لائے اور منبر کے پہلے زینے پہ پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین، اور تیسرے زینے پہ جب پاؤں مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پہلے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے تینوں سٹیپوں پہ آپ نے آمین فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ جب میں نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا تھا تو جبرائیل حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب آپ کا نام لیا جائے اور جو آپ پر درود پاک نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، اور جب دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا تھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت وہ نہ کرے وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، اور جب فرمایا تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی وہ بخشش نہ کروائے تو وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے اس پہ کہا تھا آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، آؤ اب رمضان کے آخری ایام، آخری دن ہیں، اور آج جمعۃ الوداع ہے اور ہم نہیں جانتے ہم اپنی بخشش کروا سکے کہ نہ کروا سکے، بخشش ہوئی یا نہ ہوئی۔ آؤ جو دن باقی رہ گئے ان میں ہم عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن ہے، دکانیں بند ہیں، دفتر بند ہیں، سکول بند ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، باب توبہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تو جو رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے تو آؤ ہم وہاں سے توبہ کو حاصل کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں
اپنی بخشش کو مانگے. تو اس لیے آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے اور یہی ہم نے یہاں سے لے کے اٹھنا ہے دعاؤں کے اندر کہ مولا جمعۃ الوداع کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرما.